جناب بشارت صاحب، حضرت فاروق اعظم کی ازدواجی زندگی کے بارے میں، آپ کی اولاد پاک کے بارے میں، پھر فاروقی خاندان عہد بعہد کیسے کیسے بڑے لوگ پیدا کیے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف اوقات کے اندر متعدد نکاح کیے۔ آپ کی ایک جو زوجہ ہیں وہ حضرت عثمان بن مظعون کی ہمشیرہ ہیں، حضرت زینب بنت مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہی والدہ ہیں حضرت حفصہ بنت عمر کی، حضرت عبداللہ ابن عمر کی، اور حضرت عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی۔ آپ کی ایک زوجہ کا نام جمیلہ ہے اور ان کا نام نبی علیہ السلام نے آسیہ سے جمیلہ رکھا تھا۔ یہ والدہ ہیں حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور پھر آپ کی ایک زوجہ وہ ہیں جن کے ساتھ آپ نے نکاح اس لیے فرمایا کہ خاندان رسول سے ایک نسل قائم ہو جائے۔ سیدہ خاتون جنت اور مولا حیدر کرار کی شہزادی حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ جو آپ کے نکاح میں آئیں، اور یہ والدہ ہیں حضرت زید اور حضرت رقیہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کے 10 شہزادوں کا ذکر کتب سیر میں موجود ہے اور 5 شہزادیوں کا ذکر موجود ہے۔ آپ کی ایک شہزادی کا نام ہے حضرت رقیہ بنت عمر، ایک کا نام ہے زینب بنت عمر، ایک کا نام ہے فاطمہ بنت عمر، حفصہ بنت عمر اور جمیلہ بنت عمر۔ ان ناموں سے رحماء بینہم کی خوشبو بکھرتی نظر آتی ہے، اور پھر خون فاروقی کا جو رنگ ہے وہ ہمیں عہد بعہد نظر آتا ہے۔ بالخصوص اگر بر صغیر پاک و ہند کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں ہزاروں غیر مسلموں کو دامن اسلام سے وابستہ کرنے والے زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فاروقی النسل ہیں، اور پھر اکبر کے خود ساختہ دین اکبری کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک کر مظہر جلال فاروقی بن کر اس کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہونے والے امام ربانی مجدد الفسانی آپ فاروقی خون رکھتے ہیں۔ پھر اسی طرح بر صغیر پاک و ہند کے اندر علم تفسیر اور حدیث کے والا سے علم و دانش کا پرچم مغلیہ دور میں بلند کرنے والے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، آپ بھی خون فاروقی رکھنے والے فاروقی النسل ہیں۔ جہاں تک آپ کی شہادت کا ذکر ہے تو 26 ذی الحجہ کو آپ اس وقت زخمی کیا گیا جب نماز فجر کے لیے آپ مصلی امامت پر موجود تھے۔ یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ شہادت سے قبل آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو سیدہ عائشہ پاک کے دروازے پر بھیجا اور کہا کہ یہ میری درخواست ان سے پیش کرو کہ اگر وہ اجازت دیں تو چونکہ حجرہ ان کا ہے، وہ اجازت دیں تو میں نبی علیہ السلام کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہوں۔ 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران درخواست بھیج کر پیغام دے رہا ہے کہ اپنی ماؤں کا احترام اس طرح کرنا چاہیے۔ اور جب حضرت عبداللہ ابن عمر جواب لاتے ہیں کہ سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہیں کہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، کائنات انسانیت میں ایسا اثار کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن حضرت عمر کی اسلام کے لیے خدمات اتنی ہیں کہ میں عمر کی ذات کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہوئے وہ جگہ حضرت عمر کو پیش کرتی ہوں۔ تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا میں نے روم کو فتح کیا، فارس فتح کیا، مصر پہ اسلام کا جھنڈا لہرایا، مجھے اتنی خوشی کبھی نہیں ملی جتنی خوشی نبی علیہ السلام کا قرب اور پڑوس ملنے پر ہوئی۔ حضرت عمر جب دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے سرکار نے فرمایا تھا کہ میری امت میں ایک آہنی قلعہ ہے، جب تک وہ موجود رہے گا فتنے نہیں آئیں گے، فتنوں کا دروازہ بند رہے گا۔ میں نے عرض کیا حضور وہ کون ہے؟ فرمایا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، جب تک عمر اس امت میں موجود رہیں گے فتنوں کا دروازہ بند رہے گا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے کہا کہ جب حضرت عمر دنیا سے جائیں گے تو اسلام عمر کی موت پر روئے گا، اس لیے روئے گا جو مولا علی المرتضیٰ نے کہا عمر نے اپنے بعد والوں کو مشکل میں ڈال دیا کہ نظام حکومت کا وہ معیار دیا کہ بعد والے شاید اس معیار پر پورا نہ اتر سکے۔ اور یہ حضرت عمر ہیں جن کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن حق سب سے پہلے جس سے مصافحہ کر کے جنت میں داخل کرے گا وہ حضرت عمر ہوں گے، اور میدان حشر میں آئیں گے تو فرشتے جھنڈے لے کر ان کی سواری کے آگے چلیں گے اور اعلان کریں گے اے میدان حشر والو پہچانو یہ حضرت عمر ہے جنہوں نے اسلام کو عزت دی ہے اور جنہوں نے اسلام کو وقار بخشا ہے۔ ہر ایک نے اسلام سے عزت پائی ہے، لیکن اللہم اعز الاسلام کا تاج جس کے سر پر سجا وہ حضرت عمر کی ذات نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔